اچھا، یہاں پہ طلاق کے اوپر دو آیات ہیں جن کے درمیان میں کمپیریزن کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ جو لغوی موضوع چھپایا ہے. دیکھیں، یہ طلاق کے احکام آ رہے ہیں، لیکن قرآن میں جو احکام کی آیات ہیں آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ قرآن نے زبان کی رعایت رکھی ہوئی ہے. کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی الفاظ نہیں دے دی کہ یہ کرو یہ نہ کرو. احکام دیتے وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الفاظ کے چناؤ کی رعایت رکھی ہوئی ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کا معجزہ. یہ آیات ہیں طلاق کے اوپر. جب مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو جو ایک عدت ہوتی ہے، عدت کی بالکل آخر میں آتے وقت اس کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ عورت کو یا تو روک لے یا جانے دے. تو اس جانے دینے کو ان دونوں آیات میں، اس موقع کو، اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو جگہ ذکر کیا. ایک سورہ بقرہ میں آیت نمبر 231 231 اور ایک سورہ طلاق. سورہ بقرہ قرآن کے شروع میں، سورہ طلاق قرآن کے آخر کے قریب ہے، سورہ نمبر 65. دونوں میں یہی حالت بیان کی ہے اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 231 سورہ بقرہ کی آیت. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو سورہ بقرہ میں اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے، بالکل اینڈ کے قریب آ جائے، تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، یعنی انہیں جانے دو. جو لفظ ہے عربی میں امسکوہن، روک لو، بمعروف، بھلے طریقے سے، او سرحوہن، انہیں رخصت کر دو، جانے دو بھلے طریقے سے. کس طریقے سے جانے دو؟ بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یہ نہیں کہا کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ. جبکہ سورۃ طلاق میں یہی حالت بیان ہوئی ہے. آیت نمبر 2 میں کہا پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ. اب دیکھیں، علیحدہ ہو جاؤ. عربی میں الفاظ ہے امسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف. یہاں پہ کیا گیا تھا؟ سرحوہن بمعروف. یہاں پہ بھلے طریقے سے رخصت کر دو سورہ بقرہ میں. سورہ طلاق میں کہا بھلے طریقے سے جدا ہو جاؤ. اب جدائی میں نہیں، ان سے علیحدہ ہو جاؤ، اس میں زیادہ سختی تھوڑی سی پائی جاتی ہے بنسبت انہیں رخصت کرنے کے، انہیں اجازت دینے کے لیے کہ چلے جاؤ، پیار محبت، اس میں زیادہ نرمی ہے. جبکہ سورہ طلاق میں تھوڑی سی سختی ہے، ان سے جدا ہو جاؤ. کسی سے فرق کسی سے علیحدہ ہو جانا، اس میں تھوڑی سی سختی کا مفہوم ہوتا ہے بمقابل سرحوہن جس میں رخصت کر دو، جانے دو. کیوں ہے ایسا؟ اب دیکھیں، جہاں سورہ بقرہ میں تھوڑی سی نرمی کے الفاظ استعمال ہوئے، سرحوہن، انہیں جانے دو، رخصت کر دو، اس کے سیاق و سباق میں طلاق کی جو عمل ہے اس میں جو عورت کے حقوق ہیں کہ عورت کو تنگ نہ کیا جائے، اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے. اگر آپ پچھلی دو آیتوں میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں طلاق 2 بار ہے، پھر تو سیدھی طریقے سے عورت کو روک لیا جائے، بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے. اس میں سے اور آگے کہتے ہیں رخصت کرتے ہوئے ایسا نہ کرنا کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. سبحان اللہ، عورت کے حقوق. پھر اس سے پچھلی آیت میں، بلکہ اسی آیت میں کیا کہا گیا؟ عورت کو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر لو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. سبحان اللہ، عورت کے حقوق. پھر اگلی آیت میں جب تو اپنی عورتوں کو طلاق دے چکے اور وہ عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں. سبحان اللہ، عورت کے حقوق کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. زیادہ جو سیاق و سباق ہے عورت کے حقوق بچانے کی طلاق کے وقت. جبکہ سورۃ طلاق میں جہاں سخت الفاظ ہے کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ، فارقوہن، ان سے جدا ہو جاؤ، فرق کرو، وہاں پہ عورت کے حقوق کے بجائے طلاق کے احکام کو نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے. طلاق ہوتا ہی جدائی. طلاق کیا ہوتی ہے؟ مرد اور عورت میں ایک جدائی کا ایک پروسیس ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. تو چونکہ وہاں پہ اصل طلاق کی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں تو لہٰذا وہ لفظ استعمال کیا ہے جو طلاق کے لیے وہ جدائی. آپ دیکھیں پچھلی آیت میں، اے نبی جب تم لوگ، اب اس آیت کو ایز انسٹرکشن دیکھیں. اے نبی جب تم، یہ پہلی آیت ہے، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. اور پھر آگے کیا کہا گیا اسی آیت میں؟ بھلے طریقے سے روک لو یا جدا کر لو اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. تو یہاں پہ طلاق ہی کی بات ہو رہی، لہٰذا وہ الفاظ استعمال کیا جو طلاق سے ہوتے، جدا ہو جاؤ عورت کے حقوق کے بجائے. سبحان اللہ، جہاں عورت کے حقوق کی بات وہاں لفظ ہلکا استعمال کیا عورت کے لیے، اسے رخصت کر دو، پیار جانے دو، اجازت دے دو. اور جہاں تھوڑا سخت لفظ وہاں پہ طلاق کو نافذ کرنے کی بات ہو رہی. سبحان اللہ. ایون قرآن میں احکام دیتے وقت زبان اپنی اس اعلیٰ معیار سے نیچے نہیں آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ
کہ میں اللہ عالم میں کوئی فقہی مسائل پر نہیں دے رہا، صرف زبان سے بتا رہا ہوں. سورہ بقرہ میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ سے یہ بھی لگتا ہے کہ عورت خود بھی مرد کو چھوڑنا چاہ رہی ہے. کچھ زبان سے بھی ایسے پتہ لگتا ہے. اگر آپ آیت نمبر 230 میں دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلکہ 229 میں دیکھیں، تم دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. یہاں پہ عورت خود بھی علیحدہ ہونا چاہ رہی ہے، جبکہ سورہ طلاق میں مرد کا زیادہ تر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ علیحدہ کرنا چاہ رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ ہے کہ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کا مرتکب ہوں. تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر کانٹیکسٹ عورت کو خود علیحدہ ہونے کا، لیکن اللہ عالم زیادہ تر بات یہی ہے کہ یہی نظر آتی ہے کہ جہاں پہ اور ہلکا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں پہ کہا گیا بھلے طریقے سے رخصت کرتے، کیونکہ یہاں پہ عورت کے حقوق کی حفاظت ہے. جبکہ سورہ طلاق میں طلاق خود نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں پہ کہا گیا کہ اس سے جدا ہو جاؤ. سبحان اللہ. ایون احکام دیتے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبان کا اعلیٰ معیار وہی رکھا. قرآن کے اندر اپنی آیات زندہ رکھی، وہ نشانیاں زندہ رکھی جس سے پتہ چل جائے کہ یہ احکام اس ذات کی طرف سے آ رہی ہیں، کسی انسان کی طرف سے احکام نہیں آ رہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی طرف سے احکام آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین کی حد تک ایمان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.